बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। पाकिस्तान के सबसे बड़े दो चैनल्स में से एक चैनल ARY न्यूज़ पर गुज़श्ता रात कुछ तब्दीली आई। वो तब्दीली नई थी, लेकिन कुछ ऐसी तब्दीली नहीं थी जिस पर हम परेशान होते, हैरान होते, मगर उसके बाद उस तब्दीली ने हमें अब आज दोपहर में हैरान और परेशान होने पर मजबूर कर दिया है। हुआ क्या है, मैं अभी तफसील के साथ आपके सामने इस बारे में मालूमात रखता हूँ, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। इस वीडियो में साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी मिली है, उसकी भी बात करेंगे। और एक वादा मुआफ़ गवाह इमरान खान के ख़िलाफ़, जिसने आगे बढ़कर, बहुत आगे बढ़कर, बल्कि बढ़ चढ़ कर बयान दिया है, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ARY पर क्या तब्दीली आई है। शहजाद अकबर साहब ने, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने, जो पाकिस्तान से बाहर हैं और इन दिनों बहुत खुल के बोलते हैं। शहजाद अकबर साहब जो हैं वो तनकीद भी करते हैं, और शहजाद अकबर साहब अक्सर, उनके पास ख़बर भी होती है और कई बार उनके पास जो ख़बर होती है वो बिल्कुल दुरुस्त होती है। इमरान खान साहब की जो अडियाला जेल में अदालत है, वहाँ से जो तस्वीर आई थी वो भी शहजाद अकबर साहब के ज़रिए ही सामने आई थी। तो शहजाद अकबर साहब बाखबर आदमी हैं और उन पर लंदन में हमला भी हुआ। शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट करते हुए बता रहे हैं कि चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब को ARY के प्रोग्राम द रिपोर्टर से शाम 7 बजे जो प्रोग्राम होता है, जिसमें पहले आरिफ हमीद भट्टी साहब होते थे, साबिर शाकिर साहब होते थे, समी इब्राहिम साहब होते थे, फिर बाद में उसमें खावर घुमन साहब का इजाफा हो गया, साबिर शाकिर साहब अब नहीं हैं, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब का इजाफा हो गया था, और अब जो है वो उसमें हसन अयूब ये भी शामिल हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब को प्रोग्राम से अलग कर दिया गया है। ARY की इंतज़ामिया ने चौधरी ग़ुलाम हुसैन को प्रोग्राम से अलग कर दिया है। अहम तरीन मालूमात इस सिलसिले में मैंने जमा की, आपके सामने रख देता हूँ अभी। तो उनका ये कहना है कि प्रोग्राम में चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब वो बार बार और बहुत ज़ोरदार अंदाज में फॉर्म 45 की बात कर रहे थे, और उन्हें जब वो ये कर रहे थे तो प्रोग्राम में भी कन्फ्रंट किया गया, और प्रोग्राम में उसके बाद जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो एडिटिंग में वो चीज़ें निकलवाई गई। और शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं कि रावी ने बड़े घर में शिकायत कर दी, और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब को उसके बाद ARY की इंतज़ामिया पर दबाव डालकर अलग करवा दिया गया है। ये शहजाद अकबर साहब की ख़बर है। और अब वो ये कहते हैं कि एक नया तज्ज़ियाकार, एक नया ख़बर देने वाला, एक नया इजाफा प्रोग्राम में होने जा रहा है। अब इसको कनेक्ट कीजिए, मैंने आपको जो बताया था कि कल रात को क्या हुआ। कल रात को जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बता दिया कि हम हुकूमत बना रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, ये लोग बोल चुके, तो उसके बाद ARY पर वसीम बदामी रात 12 बजे के बुलेटिन के दरमियान में आ गए, और वसीम बदामी के साथ काशिफ अब्बासी थे, महर बुखारी साहिबा थी। एक नया चेहरा था, ऑडियो पर था वो चेहरा, और वो चेहरा जो है वो अपनी सिर्फ आवाज़ में हमें पता चल रहा था। हैदर नकवी गालिबन उनका नाम है। पहली बार मैंने ARY पर उन साहब को देखा, मेरे लिए थोड़ी सी हैरानी की बात थी, लेकिन मैंने ठीक है, कोई तज्ज़ियाकार हो सकता है, जिससे ज़ाहिर है इतने चैनल्स हैं, इतने लोग हैं, एंट्री नई हो भी जाती है तो बंदा वाकिफ़ नहीं होता कई दफ़ा। लेकिन ये वो साहब हैं जिनके बारे में शहजाद अकबर इशारा कर रहे हैं कि ये इजाफा होने जा रहा है। ये जो हैदर नकवी है, ये ARY के शो में चौधरी ग़ुलाम हुसैन को निकाले जाने के बाद इजाफे की शक्ल में हमारे सामने होंगे। फिर मैंने ये किया कि ARY में भी ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में दोस्त हैं, तो मैंने उन दोस्तों को हिलाया जुलाया। प्रोग्राम की टीम में भी लोग हैं और ARY में भी दोस्त हैं, और मैंने उनसे ख़बर मालूम करने की कोशिश की। तो ARY के अंदर के जो दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि प्रोग्राम को चलाने वालों में एक सीनियर साहब है, उन्होंने ARY के अंदर लोगों को ये बताया कि चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब जो हैं उन्होंने हफ्ते भर की छुट्टी ली है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये छुट्टी हफ्ते भर की नहीं है, हमें तो अंदर ये बताया गया है, यानी अंदर लोगों को बताया गया है कि ये छुट्टी 10 दिन की है, 10 दिन के बाद चौधरी साहब मौजूद होंगे। बाज़ लोगों का कहना है कि ये लारा है, हमें ये पता चल रहा है अंदर से कि चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब अब प्रोग्राम में नहीं होंगे। चौधरी साहब को पहले भी प्रोग्राम से हटा दिया गया था, उन्होंने ख़ुद ट्वीट किया था, और ख़ुद ट्वीट करने के बाद चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब जो हैं वो अपना ट्वीट डिलीट कर गए थे, और उसके बाद वो प्रोग्राम में वापस आ गए थे। मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था। अब ये जो मामला है कि चौधरी साहब गायब हैं, कितने दिन के लिए गायब हैं, इंटरेस्टिंग कहानी है।
جب میری اندر کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چوہدری صاحب جو ہیں وہ کچھ دن کی چھٹی پر ہیں، واپس آئیں گے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے پوچھا اے آر وائی کی انتظامیہ اور ساتھ میں کوئی پریشر وغیرہ اس کے بارے میں بتائیں، تو وہاں سے مجھے یہ بتایا گیا کہ انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے اور اے آر وائی کی انتظامیہ سے یہ کہا جا رہا ہے موو آن کیجیے، آگے بڑھیے، الیکشن ہو گئے ہیں، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیا ہم اس کو لے کر بیٹھے رہیں گے؟ یہ موقف آپ کو کئی جگہوں پر نظر آ رہا ہے کہ موو آن کیجیے، یعنی اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہو گئی ہے، لوگ فارم 45 لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جو غلام حسین صاحب بھی پروگرام میں بات کر رہے تھے، تو آگے کیسے آگے بڑھیں؟ اس کا فیصلہ ہو پھر آگے بڑھیں، اس کے بغیر تو استحکام نہیں آ سکتا۔ یہی معاملہ جو ہے وہ اے آر وائی والے کہتے ہیں دیکھیے نا، یہ معاملہ تو خیبر پختونخوا میں بھی ہے، صرف پنجاب میں نہیں ہے، صرف مرکز میں نہیں ہے، یہ تو خیبر پختونخوا میں بھی ہے، وہاں پر بھی دھاندلی کی شکایات ہیں، تو پورے ملک میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ جو آگے بڑھنے کی بات ہے یہ دھاندلی تسلیم کرنے والی بات ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ دوسرا، میں نے یہ جو نقوی صاحب ہیں، حیدر نقوی صاحب، ان کے حوالے سے معلوم کیا تو اے آر وائی کے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ دونوں سائٹس پہ کھیلتے ہیں، یعنی یہ آپ کو کئی دفعہ نظر آئے گا کہ نہیں جناب جمہوریت، آئین، بالادستی، اور کئی بار نہیں جناب ملک اور ریاست اور چیزیں، تو یہ اس طرح سے چلیں گے آگے اور آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اور اے آر وائی کے بعض لوگوں کا کہنا تھا نہیں چودھری صاحب جو ہیں وہ ہماری ٹیم کا ایک ایسا حصہ ہے جس کی وجہ سے پروگرام کی بڑی اچھی ریٹنگ آتی ہے، چودھری صاحب بڑے کھلے ڈلے آدمی ہیں، بڑا دبنگ اور بڑا بے باک قسم کا ان کا اسٹائل ہے، تو چودھری صاحب کی وجہ سے بڑی ریٹنگ آتی ہے، ہمیں چودھری صاحب کی بڑی ضرورت ہے، یہ اے آر وائی کے لوگوں کا خود کا کہنا ہے۔ بہرحال میرے پاس خبر یہ ہے خلاصہ کہ چودھری صاحب جو ہے وہ شاید دوبارہ اے آر وائی کی اسکرین پر آپ کو دا رپورٹرز پروگرام میں نظر نہ آئیں، کبھی کبھار بطور تجزیہ کار نظر آ سکتے ہیں، اس بات کے اشارے مل رہے ہیں۔ ایک کہانی۔ دوسری، پاکستان تحریک انصاف کے جو کراچی والے لوگ تھے جنہوں نے ایک وکلا کے فورم کے ذریعے، جسے جبران ناصر ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے اپنے حلقوں کے مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے جس لڑائی کا آغاز کیا، اس کے بارے میں جبران ناصر یہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے، کہ ہمیں جو آروز نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جواب دیا ہے وہ جواب ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے۔ جبران ناصر کہتے ہیں کہ دوسری ہیئرنگ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور آروز کو اپنا جواب جو ہے کمپریہنسو رپورٹس کی شکل میں وہ جمع کروانا تھا، اور جو ہمارے اعتراضات ہیں، جو ہمارے دعوے ہیں ان پر۔ اب وہ کہتے ہیں پہلے آروز نے کیا کہا، کراچی کے تمام آروز جو ہیں انہوں نے اپنا جواب کاپی پیسٹ کیا ہے، اور یہ بالکل ایک جیسا جواب ہے۔ دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک سنگل رپورٹ آر او کے ذریعے جو جمع ہوئی ہے وہ ہمارے فارم 45 کی اتھینٹسٹی کو چیلنج نہیں کرتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک سنگل آر او جو ہے اس نے اپنے فارم 45 جو ہیں ان کی کاپیز جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے نہیں دی ہیں، تو یہ بھی نہیں ہوا۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ کوئی ایک سنگل آر او جو ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ نہیں یہ کلیم کرتی کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں جن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیتے ہوئے ہیں، اور جبران ناصر نے خود الیکشن لڑا، ریحان مندوکڑا کے بارے میں انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ یہ جیت چکے، تو یہ کہتے ہیں کہ کنسولیڈیشن کے وقت جو ہے وہ موجود تھے کینڈیڈیٹس، یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں تھا۔ تو یہ جو تمام چیزیں آروز نے جمع کروائی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ان کی روشنی میں ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اپنا یہ مقدمہ جیت جائیں گے اور ہمیں پرابلم نہیں ہوگی، ہم اپنا موقف ثابت کر رہے ہیں۔ اور آخر میں دیکھیے واسق قیوم عباسی، یہ بڑے ینگ رکن اسمبلی پنجاب اسمبلی کے، جب عمران خان کی جماعت نے دوبارہ حکومت قائم کر لی پنجاب میں، تو وہاں پر واسق قیوم عباسی ڈیپٹی اسپیکر بنے تھے، اور یہ ڈیپٹی اسپیکر جو ہے 9 مئی کے بعد، یہ ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا بڑے ایکٹیو تھے، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو مقدمہ تھا اس پر یہ بات کر رہے تھے اور ان کو درست قرار دے رہے تھے۔ پھر واسق قیوم عباسی جو ہیں وہ اب ان کا ایک نیا موقف ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ واسق قیوم عباسی اپنے نئے موقف میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے 164 کا بیان دیا ہے، عمران خان کے خلاف یہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، صداقت عباسی وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ یہ انتہائی دباؤ کے ذریعے وعدہ معاف گواہ بنائے گئے ہیں۔ ایک وعدہ معاف گواہ اسحاق ڈار صاحب بھی بنے تھے جنہوں نے نواز شریف کے تمام جرائم جو ہیں وہ مشرف کو لکھ کر دے دیے تھے۔ تو واسق قیوم عباسی کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا کہ میری لڑائی فوج سے ہے،
اور عمران خان نے نوجوانوں کے ذہنوں سے کھیلتے ہوئے ریاست مخالف اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا۔ عمران خان نے یہ ہدایت دی کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو آرمی تنصیبات پر حملہ کرنا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی 164 کے بیان میں اسی طرح کی مزید باتیں بھی بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جو کیا وہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں انوالو تھے، ان کی خواہش پر کیا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو بشرا بی بی کے بارے میں آج کل جو ان کی حالت ہے، بار بار کہتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی خاتون ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ انتہائی نامناسب سلوک ہے، ان کا سیاست سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو وعدہ معاف گواہ بنے یا وہ لوگ جو گرفتار ہوں، وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کا لینا دینا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان کو کنٹرول کرتی ہیں اور بشرا بی بی سیاست میں دخل اندازی کرتی ہیں۔ بشرا بی بی نے بہت سی چیزیں اپنے ہاتھ سے کی ہیں، ریاست مخالف کی ہیں۔ اب جب آپ ان لوگوں سے، ان کے گھر کے لوگوں سے بات کریں، اور بشرا بی بی کے انتہائی قریبی لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی پر یہ تمام الزامات جو سیاست میں مداخلت کے الزامات ہیں یہ بھی، اور ساتھ ہی وہ جو الزامات ہیں جن میں عین سے عمر ایوب بھی ہوگا، عین سے علی امین گنڈا پور بھی ہوگا، عین سے یہ بھی ہوگا، عاطف اللہ بھی ہوگا، یہ تمام باتیں جو ہیں جو بشرا بی بی کے خلاف کی جاتی ہیں یہ بے بنیاد ہیں، غلط ہیں۔ بشرا بی بی کا سیاست سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے، یہ بشرا بی بی کے سمجھ لیجئے کہ سگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان جیسا آدمی، ہم بشرا بی بی سے تمام معلومات ملنے کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان جیسا آدمی جو ہے اس کو کوئی بھی اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔